اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نائب الفاعل باب النائب عن الفاعل یحذف الفاعل فینوب عنہ فی احکامہ کلہا مفعول بہ فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف او مجرور او مصدر. آج نائب فاعل کی بحث ہے. فاعل کی بحث ختم ہو چکی. اب کیونکہ مصنف نے یہ کہا تھا کہ فاعل اور اس جیسے جو چیزیں ہیں جن کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ مثلا جس طرح فاعل کے احکام ہیں ان کے بھی اس طرح احکام ہیں، تو ان میں سے آج ہم نائب فاعل کے بارے میں پڑھیں گے. نائب فاعل کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ نائب فاعل کی اگر کوئی تعریف پوچھے تو نائب فاعل کیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جب فاعل کو حذف کر کے مفعول کا اس کا نائب بنا دیا جائے فاعل کا، تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. یہ ایک مختصر تعریف پیش کی گئی ہے اور اکثر نحوی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب مفعول کو فاعل کو حذف کر کے مفعول بہ کو اس کا نائب بنا دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نائب فاعل کہلاتا ہے. یہ ایک مختصر سی تعریف ہے، اگرچہ اس تعریف پر کیل وکال ہیں لیکن ان سے ہٹ کر یہ تعریف مشہور علماء یہی کرتے ہیں نحویوں کے. اچھا، اب کیا ہے، مصنف سیدھا عبارت میں آئیں تو شرح میں، بلکہ اولاً اس پر یہ چند ایک بحث کریں گے مصنف. مثلا پہلے اولاً کہیں گے، پھر ثانیاً، ثالثاً اور رابعاً کہیں گے. اس طرح چار موارد میں تقریباً باب نائب فاعل میں بحث ہوگی. تو اس طرح چار موارد میں سے آج پہلا مورد ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر مصنف یہ بتائیں گے کہ نائب فاعل کس طرح بنتا ہے. تو اس کی وجہ بتائیں گے، کس طرح بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے وہ بتائیں گے. اولاً جواز حذف الفاعل وغایتہ. ہم یہ بتائیں گے کہ فاعل کو حذف کرنا جائز ہے اور اس کی حذف کرنے کی ایک غایت یا اس کا کہیں کہ ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کی تحت اس فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. شرح میں کہتے ہیں کہ یجوز حذف الفاعل، فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، اور فاعل کو حذف کرنے کی تین وجوہات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. کون سی تین وجہ ہیں؟ اما للجہل بہی، یا تو بندہ اس فاعل سے جاہل ہوتا ہے اس لیے اس کو حذف کر دیتا ہے، او لغرض لفظی، یا کوئی اس کی لفظی غرض ہوتی ہے، او معنوی، یا اس کی کوئی معنوی غرض ہوتی ہے. ان سب کی تفصیل میں ہم یہی کہیں گے. مثلا پہلے میں آ جائیں، جہل، یعنی اگر بندہ فاعل سے جاہل ہوتا ہے تو پھر اس کو حذف کرتا ہے. خود مصنف اس کی مثالیں پیش کریں گے، ہم تھوڑی بس وضاحت دینا چاہتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ سورق المتاع، یہ نیچے مصنف خود بتائیں گے. مثلا کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی مال چوری ہو گیا. ظاہر سی بات ہے مال کسی فاعل نے، چوری کرنے والے نے چوری کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا کہ مال چوری ہو گیا. یہ نہیں کہے گا کہ فلاں نے، یعنی فاعل کو ظاہر نہیں کرے گا، فاعل کو حذف کرے گا، کہے گا کہ مال چوری ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ فلاں نے چوری کیا ہے. تو یہاں پر جہل کی وجہ سے، یعنی ہم فاعل سے جاہل ہوتے ہیں اس لیے فاعل کو حذف کرتے ہیں. یہ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں. مثلا جس طرح رویہ ان رسول اللہ، رویہ ان الامام صادق وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہ امام صادق سے روایت کی گئی ہے. یہ کب اس طرح کہا جاتا ہے؟ جب راوی جو ہے مجہول ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا راوی ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ پیش کیے جاتے ہیں. تو پہلی وجہ واضح ہو گئی کہ جب فاعل معلوم نہ ہو، یعنی ہم فاعل سے جاہل ہوں، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں. اور دوسری غرض لفظی کیا ہوتی ہے؟ غرض لفظی مثلا
ایک شعر آتا ہے، کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو فائل کو رکھیں گے تو اس کا وہ وزن برقرار نہیں رہے گا، یا اس طرح کا کوئی اور لفظ نہیں بن پائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فائل کو حذف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ مثال آئے گی تو واضح ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ غرض معنوی کیا ہو سکتی ہے، کہ مثلا اگر متکلم یہ چاہتا ہو کہ کوئی اس فائل کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ کسی اور طرف وہ متوجہ کرنا چاہتا ہو، ایک اور معنی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، تو اس سے اس کی غرض معنوی یہ ہے کہ فائل کی طرف چاہے کوئی متوجہ ہو نہ ہو لیکن اصل میں یہ چیز ان کے ذہن تک پہنچے، تو اس وقت بھی کیا ہے، فائل کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ مثالوں سے بہت ہی آسان واضح ہو جائیں گا۔ یجوز حذف الفاعل، فائل کو حذف کرنا جائز ہے، اما علی الجہل بھی، یا تو جہل کی وجہ سے، یعنی بندہ اس فائل سے جاہل ہوتا ہے اس لیے حذف کر دیتا ہے، او لغرض لفظی، یا لفظی غرض کی وجہ سے، او معنوی، یا معنوی غرض، معنوی مقصد کی وجہ سے۔ اچھا، پہلے میں فالاول، فائل کو حذف کرتے ہیں جب ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں، کہ قول کا جس طرح آپ کا یہ قول کہ سورق المتاع، مال چوری ہو گیا، تو یہاں پر دیکھیں سورق المتاع میں فائل نہیں ہے، تو کہاں پر یہاں پر کیوں حذف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ چوری کرنے والا فائل کون ہے، فائل معلوم نہیں ہے، فائل ہمارے لیے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی فائل سے ہم جب جاہل ہیں تو ہم نے کیا کہا، مال چوری ہو گیا، فائل کا پتہ نہیں ہے۔ وروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہاں اس مثال میں رویہ، تو یہاں پر دیکھیں رسول سے روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں، اذ لم یعلم السارق والراوی، جب چور کا علم نہ ہو کہ چوری کس نے کی ہے، والراوی، اور روایت کرنے والے راوی کا علم نہ ہو، تو اس وقت یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مثال سے واضح ہو گیا کہ جب فاعل معلوم نہ ہو تو اس وقت اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ ثانی، ثانی میں کیا تھا کہ غرض لفظی کی وجہ سے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ قول ہے، جس طرح نحویوں کا ایک قول ہے، عربی دان جو ہوتے ہیں جو اس طرح کے محاورات بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ من طابت سیرتہ، جس کا باطن اچھا ہوگا، حمدت سیرتہ، اس کی سیرت کی تعریف کی جائے گی۔ شاید مثال یہاں پر ہے حمدت سیرتہ، دیکھیں یہاں پر فائل نہیں ہے اس کا، حمدہ فائل اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ من طابت سریرتہ، تو یہاں پر اگر آپ غور کریں سریرتہ، اس تا پر کیا ہے، ضمہ ہے، سریرتہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر حامدہ رکھ کر سیرتہ کو سیرتہ پڑھتے تو کیا ہو جاتا، یہ وزن برقرار نہ رہتا۔ غور کریں، یہاں سریرتہ ہو جاتا، وہاں سیرتہ ہو جاتا، اس لیے وزن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے فائل کو حذف کر دیا۔ تو یہ ایک غرض لفظی ہے، لفظ کی وجہ سے، غرض لفظی کی وجہ سے کیا ہوا، اس طرح ہو گیا، من طابت سیرتہ حمدت سیرتہ، من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ۔ فإنه لو قیل، مصنف خود بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کہا جاتا، یہاں پر دیکھیں آپ کہیں گے کہ یہاں پر کیسے فائل معلوم نہیں ہے، یعنی فائل کو کس طرح حذف کیا گیا ہے، تو آپ اس جملے پہ غور کریں کہ اس کی سیرت کی تعریف کی جائے گی، تو تعریف کرنے والا کون ہوگا، فائل، کوئی نہ کوئی فائل ہوگا، لیکن وہ فائل معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر فائل ہے تو نہیں، یعنی اصل میں اس طرح ہونا چاہیے جس طرح مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ حمد الناس سیرتہ، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، یعنی جس کا باطن اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جملہ تو درست ہے لیکن اس
सरीरतुहु लफ्ज़ की वजह से इस फ़ाइल को नास को हज़फ किया गया। अच्छा, कहते हैं फ़इन्नहु लौ क़ीला, अगर इस तरह हामिद अन्नासु सीरतु कहा जाता, इख्तलतिस सजअतु, तो ये वज़न बरकरार न रहता, इस तरह क्या है मुनज़्ज़म तरीके से न रहता। ये दो तरीके हो गए, पहला कि जाहिल है हम फ़ाइल से, दूसरा कि हम उसको गर्ज लफ्ज़ी की वजह से, जिस तरह यहाँ पर वज़न बचाने के लिए हमने किया है। वसालिसो, तीसरा मोरद जहाँ पर हम लफ्ज़ी नहीं बल्कि मानवी गर्ज की वजह से फ़ाइल को हज़फ करते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला का ये कौल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू। आगे कुरान की इस तरह आयत है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। शुरू में इसका तर्जुमा इस तरह कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि, ए ईमान वालों जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, तो फ़फ़्सहू, तो आप भी कुशादगी पैदा करें। अच्छा, जब ये कुशादगी पैदा करेंगे तो क्या होगा, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू, और जब तुमसे कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो। ठीक है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान ले आए, ये हिस्सा इसमें नहीं है, आयत जो लिखी हुई किताब है, लेकिन पूरा पढ़ रहे हैं इसलिए तर्जुमा करें कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान ले आए वो लोग जिन्हें ईमान नहीं है, यानी पूरा जुमला का हम इस तरह तर्जुमा, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तो इसका पूरा ये कि तुम में से जो लोग ईमान ले आए और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया, उनके दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। ये जो आयत है शुरू में अगर आपको देखें तो इसका शान नुज़ूल वाज़ेह हो जाता है कि रसूल खुदा के ज़माने में कुछ लोग थे जो आदाब महफिल से बाखबर नहीं थे, उनको पता नहीं था कि किस तरह जो है आदाब महफिल होते हैं, रसूल के साथ किस तरह बैठा जाता है। तो वो क्या करते, पहले आकर बैठते थे, बाद में आने वालों को जगह भी नहीं देते थे, चाहे अंदर जगह हो ना हो, वो कहते हम पहले आए, हम अंदर जाने नहीं देंगे, या मसलन आपको यहाँ अपने पास नहीं बैठने देंगे। तो इस तरह के लोग इस तरह की जहनीत के थे, और जो बाद में आने वाले थे उनमें से बाज़ ऐसी जहनीत के होते थे जो उनको रूंधते हुए आगे चले जाते थे, इस तरह का ख्याल नहीं रखते थे। तो ये आदाब महफिल सिखाने के लिए आयत नाजिल हुई है। इस सारी चीज़ का तमहीद बांधने का मकसद यह है कि ताकि आपको मकसद वाज़ेह समझ में आ जाए। वो ये है कि इस आयत में खुदावंद मुताल हमें एक चीज़ की तरफ मुतवज्जा करना चाहता है, वो क्या है कि आदाब महफिल सीखें। यहाँ पर फ़ाइल हज़फ है, लेकिन फ़ाइल का हज़फ होना इंशाल्लाह हम इस तत्बीक करते हैं, लेकिन फ़ाइल के हज़फ होने की वजह हज़फ इसलिए है क्योंकि खुदा का जो मकसद है आदाब महफिल सिखाना है, वो एक गर्ज मानवी है कि एक अदब सिखाया जाए इनको जो रसूल के पास बैठते हैं। तो लिहाजा इस गर्ज मानवी की वजह से वो फ़ाइल को हज़फ किया गया है। देखिए इसको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू। अच्छा, शाहिद मिसाल यहाँ पर कहाँ पर है, दो हो सकते हैं यहाँ पर। पहले मिसाल में देखिए, इज़ा क़ील लकुम, जब आपको कहा जाता है, तो कहने वाला कौन है, यहाँ पर कहने वाला जो है मसलन इस आयत में तो खुदा है, लेकिन हज़फ है, यानी जब आपको कहने कहा जाए, तो यहाँ पर तो आयत में तो खुदा ने कहा है, लेकिन कहा जाए कि आप क्या है जगह पैदा करें मजलिस में या इस महफिल में,
تو کہنے والا کون ہے؟ اس کو حذف کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کو بتایا بھی جائے، مثلا اگر رسول خدا آپ کو کہیں فلاں کہیں، تو اس کا کوئی غرض نہیں تھا، اصل میں مقصود خدا کا یہ تھا کہ آداب محفل سکھایا جائے. ایک مثال یہ. دوسرا یہ کہ دیکھیں اذا قیل شزو، کہ اگر اٹھنے کا کہا جائے تو آپ اٹھ جایا کریں. تو نیچے آیت کا ایک حصہ ہے کہ اگر جو علم و فضل میں یا اس طرح کے اور صفات میں آپ سے بہتر ہے، اگر آپ بیٹھے ہیں جگہ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ ان کو جگہ دیں. یہ تفسیر والوں نے جس طرح کی ذکر کی ہے، اس میں تفسیر ذکر کی ہے. اللہ کل حال ہماری اس مثال واضح ہے. اذا قیل لکم ایک یہ، اور دوسری اگر آپ مثال بنا لیں اذا قیل انشزوا فانشزوا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت سے ثابت ہو گیا کہ کیا ہے، فاعل کو حذف کیا گیا ہے. ایک معنی، وہ معنوی غرض کیا ہے؟ آداب محفل سکھانا، یا اس طرح کے آپ کہیں کہ، تو یہاں پر فاعل کو حذف کیا گیا ہے. کون کہے؟ تو کہنے والا جو فاعل ہے وہ حذف ہے. اچھا، ایک وقول شاعر کا ایک قول پیش کر رہے ہیں مصنف. وَإِن مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ اذ اجشع القوم اعجلوا. یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جب ہاتھ مال کی طرف بڑھا دی جائیں، یعنی جب کھانا رکھا ہو اور لوگ کیا ہے کھانے والی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنا، تو اذا وان مدت الایدی الی الزاد، جب وہ کھانے کی طرف یا مال کی طرف کیا ہے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو لم اکن باعجلہم، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو جلدی کرتے ہیں، جلدی کھانا ختم ہو جائے گا یا کوئی چیز، تو میں جلدی کرنے والا نہیں ہوں کہ مال دیکھ کر یا کھانے والی چیز دیکھ کر جلدی ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. پھر اس کی علت بتائی، از اجشع القوم اعجلو، قوم میں وہ بندہ جو شدید لالچ رکھتا ہے وہی زیادہ جلدی کرتا ہے. تو یہاں پر جشع کا ویسے مطلب ہوتا ہے لالچ کرنے والا، اجشع یعنی وہ زیادہ لالچ، شدید لالچ کرنے والا. اچھا، یہاں پر دیکھیں ہاتھ بڑھانے والے، مثلا از ان مدت الایدی الی الزاد، تو یہ ہاتھ بڑھانے والے کون ہیں؟ یہاں پر ہاتھ بڑھانے والے معلوم نہیں ہیں، یعنی وہ فاعل محذوف ہے. تو اس ہاتھ بڑھانے والے معلوم نہیں ہے، فاعل سے کوئی غرض نہیں ہے، متکلم کا، اس شاعر کا کوئی غرض نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں آپ نے دیکھا کہ فاعل حذف ہے. مدت یہ فعل تو ذکر ہے لیکن وہ فاعل اس کا محذوف ہے. مصنف بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو مجموعی صورتوں میں تمام جو 3 صورتیں ذکر کی ہیں ان میں سے اگر ایک سطر میں آپ کو اپنا مقصد بیان کر کے سمجھائیں تو اور بھی واضح ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں ایک لائن میں سمجھائیں کہ آپ فاعل کو حذف کیوں کرتے ہیں، یہ 3 صورتوں کو چھوڑیں، تو آپ اس کو ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَحُذِفَ الْفَاعِلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام صورتوں میں جو فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ غَرْضٌ بِذِكْرِهِ، کیونکہ اس کے ذکر کرنے سے کوئی غرض کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی مقصد کا تعلق نہیں ہوتا. اور واقعی ایسے ہی ہے، تینوں مثال میں اس طرح ہے. تو یہ کیا ہے، آپ یہ مجموعی طور پہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ جب فاعل کو ذکر کرنے کا کوئی غرض، کوئی اس کا ذکر کرنے کا فائدہ ہمیں نہ ہو، تو آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں، جائز ہے. اچھا، یہ ایک بحث گزر چکی. ثانیاً ما یقوم مقام الفاعل بعد حذفہ، اب یہ ہے کہ فاعل تو حذف ہو گیا، اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو فاعل کے حذف ہونے کے بعد فاعل کی جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، فاعل کے حذف ہونے کے بعد فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہاں، وَحَيْثُ حُذِفَ فَاعِلُ الْفِعْلِ، جب فعل کا فاعل حذف کیا جاتا ہے، فَإِنَّكَ تُقِيمُ مَقَامَهُ الْمَفْعُولَ بِهِ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، جو مفعول بہ ہے اس کو لے کر اس فاعل محذوف کی جگہ پر رکھ دیں. اچھا، فقط یہ کرنا ہے کہ نہیں، اور بھی کام کرنے ہیں. وَتُعْتِيهِ أَحْكَامَهُ الْمَذْكُورَةَ لَهُ فِي بَابِهِ، وَتُعْتِيهِ،
اور اس مفعول بہ کو احکام وہ احکام دیں، المذکورہ لہو یعنی احکام دیں، کس کے احکام؟ احکام یعنی احکام الفاعل، فاعل کے احکام اس مفعول کو دینے ہیں کہ جو مفعول قائم مقام ہوا ہے اس فاعل محذوف کے۔ کون سے احکام؟ المذکورۃ لہو فی بابہ، وہ احکام کے جو ذکر ہوئے ہیں لہو اس فاعل کے لیے، فی بابہ باب فاعل میں، یعنی فاعل حذف ہو گیا، مفعول بہ کو لے کر ہم نے فاعل کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو فاعل کے احکام ہیں وہ سارے فاعل کے احکام اب اس مفعول بہ کو دینے ہیں جو اس کی نیابت کر رہا ہے، یعنی فاعل کی نیابت کر رہا ہے جو فاعل حذف ہو گیا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فَتُصَيِّرُهُ مَرْفُوعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا، پھر تو یہ مرفوع ہو جائے گا، جبکہ پہلے کیا تھا؟ منصوب تھا، مفعول بہ تھا تو منصوب تھا، اب کیا ہے؟ فَتُصَيِّرُهُ مَرْفُوعًا، مرفوع ہو جائے گا، بعد ان کان منصوبا، پہلے منصوب تھا۔ وَعُمْدَةً بَعْدَ ان کان فَضْلَةً، کہتے ہیں کہ پہلے یہ فضلہ تھا اب یہ عمدہ ہو جائے گا۔ یہ بات میرے خیال میں پیچھے کہیں اشارتاً یا گزری ہے کہ عمدہ اور فضلہ میں کیا فرق ہے۔ فضلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر جملہ مکمل ہو سکتا ہے، یعنی وہ زائد چیز ہے، اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر جملے کا مکمل ہونا درست نہیں ہے۔ کبھی بھی عمدہ کے بغیر کیا ہے؟ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہماری شاہد مثال میں کیا ہے؟ ہم اس کہتے ہیں کہ جب فعل، فاعل اور مفعول یہ تین چیزیں ہیں نا، تو فعل فاعل کے بغیر کبھی نہیں آتا، وہ فاعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فاعل کی حیثیت فعل کے لیے اس طرح ہے کہ گویا فعل اس فاعل کے بغیر کبھی بھی مکمل جملہ نہیں ہوگا، یعنی فقط فاعل ہو، فقط فعل ہو فاعل کے علاوہ، تو یہ فعل فقط کیا ہے؟ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن فعل فاعل ہو، چاہے مفعول نہ بھی ہو، چاہے مفعول نہ بھی ہو، پھر بھی کیا ہے؟ فعل فاعل جملہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایک زائد چیز تھا گویا کہ، لیکن اب عمدہ بن گیا، ایک نایاب چیز بن گیا کہ جس کے بغیر یہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ عمدتاً بعد ان کان فضلتاً، پہلے فضلہ تھا اب عمدہ بن گیا، یعنی پہلے ایسا تھا کہ اس کے بغیر جملہ مکمل ہو سکتا تھا، اب ایسا ہو گیا کہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ وواجب التأخیر عن الفعل بعد ان کان جائز التقدیم علیہ، تیسری چیز اس کے لیے یہ ہو گئی کہ اب اس کو مؤخر رکھنا واجب ہے، فعل کے بعد آنا اس کا واجب ہے۔ یہ جو مفعول بھی جس کو ہم نیابت میں لا رہے ہیں، اس فاعل محذوف کی نیابت میں لا رہے ہیں، اس کا مؤخر ہونا واجب ہے۔ کس سے مؤخر ہونا؟ فعل سے مؤخر ہونا، یعنی فعل کے بعد میں آنا اس کا لازم ہے۔ جبکہ پہلے جب یہ مفعول بھی تھا اور فضلہ تھا اور فعل کے بعد فاعل موجود تھا تو اس وقت کیا تھا؟ بعد ان کان جائز تقدیم علیہ علی الفعل، کہ جب کہ پہلے یہ فعل پر مقدم ہو سکتا تھا لیکن اب فعل پر مقدم نہیں ہوگا۔ یعنی مفعول بھی جب مفعول بھی تھا، کسی کا نائب نہیں تھا، تو اس وقت اس کے لیے جائز تھا کہ یہ فعل پر مقدم ہو سکتا تھا۔ جس طرح مثلا ضرب زید امرن کو ہم کس طرح پڑھتے؟ امرن ضرب زید، اس طرح پڑھ سکتے تھے۔ تو جب فاعل جب مفعول بھی تھا تو اس وقت کیا تھا؟ اس کے لیے جائز تھا کہ یہ مقدم ہو سکتا تھا فعل پر، لیکن اب یہ مفعول بھی نہیں رہا بلکہ یہ نائب بن گیا ہے اس فاعل محذوف کا۔ تو فاعل کا احکام یہ ہے کہ فاعل کبھی بھی اپنے فعل پر مقدم نہیں ہوتا، تو یہ بھی مقدم نہیں ہوتا۔ اچھا، وَيُؤَنَّثُ لَهُ الْفِعْلُ إِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا، اور اس کے لیے فعل کو مونس لایا جائے گا اگر یہ مونس ہوگا، یعنی یہ اگر مفعول بھی جس کو فاعل کی جگہ پر لا رہے ہیں یہ اگر مونس ہوگا تو لازمی جو اس کا فعل ہے اس کو بھی ہم نے کیا لانا ہے؟ مؤنث لانا ہے۔ تقول مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فی ضرب زید عمرا، یہ مثلا جملہ ہے،
اگر زید یہ جو فاعل ہے حذف ہو جائے گا تو کس طرح کہیں گے؟ ضرب عمرن، ضرب عمرن۔ یہاں پر دیکھیں عمرن کو پہلے دیکھیں یہ مرفوع ہے جبکہ پہلے منصوب تھا، دوسرا یہ عمدہ ہے، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہے، تیسرا کہ یہ فاعل یہ جو نائب فاعل ہے یہ عمرن، اب نائب فاعل کا جملہ ہی اس کو کہیں گے، لفظ کہیں گے اس کو کہ یہ نائب فاعل ہے۔ یہ جو عمرن نائب فاعل ہے یہ مؤخر ہے، کیونکہ یہ فاعل کی طرح ہو گیا گویا کہ جس کا مؤخر ہونا واجب ہے فعل سے، کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا، جبکہ یہ مفعول بہ تھا تو اس وقت جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔ اچھا، وفی ضرب زید ہندن، یہاں پر دیکھیں یہ زید ہمارے لیے فاعل تھا، ہندن مفعول بہ، لیکن جب اس کو مجہول کیا کہا، جب اس زید کو حذف کر دیا تو زوربت ہندن کہنا پڑے گا، زورب ہندن کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آ کر کہے کہ بھائی آپ نے خود کہا کہ مفعول بہ کا مقام فضلہ کا ہے، عمدہ کا نہیں ہے، تو یعنی مفعول بہ کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جب فاعل حذف ہو جائے تو مفعول بہ کو لے کر اس کی جگہ پر رکھیں، یہ تو اس وقت ہوگا جب خود مفعول بہ اس جملے میں ہو، اگر اس جملے میں مفعول بہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بہت اچھا اشکال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو ایک اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں بتاتا ہوں، تین طریقے بتاتا ہوں، اس پر اگر آپ عمل کریں گے، ان تین چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ جب فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفْعُولٌ بِهِ، جب کلام میں کوئی مفعول بہ نہ ہو، یعنی جملہ فاعل اور فعل پر مکمل ہو جاتا ہے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب فعل لازم ہو، ہم نے پڑھا ہے کہ جب فعل لازم ہو تو اس کو فقط فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفْعُولٌ بِهِ، جب کلام میں کوئی مفعول نہ ہو، مفعول بہ نہ ہو، ناب الظرف او الجار والمجرور او المصدر، تو آپ ظرف کو اس کے لیے نائبت قرار دیں گے، یعنی مفعول بہ کی جگہ پر گویا کہ ظرف ہے، اب یہ ظرف کی وجہ سے ہم کیا ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ اچھا، ظرف ہے، جار مجرور ہے اور مصدر، یہ تین چیزیں ہیں، مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ تقول سیر فرسخ و سیم رمضان، یہاں پر دیکھیں اصل میں تھا سارا، سیر اصل میں جب معلوم تھا تو سارا ہوا تھا، تو یہ اس کو فاعل کی ضرورت تھی، سارا، مثلا سارا زیدن، زید نے سیر کیا، تو اب کیا ہے جب یہ نہیں رہا، زید نہیں رہا، حذف ہو گیا، تو یہ کیا ہے، اس کو مفعول بہ ہوتا تو اس کی جگہ پر رکھتے، لیکن مفعول بہ نہیں تھا اس میں، جملہ پورا سارا زیدن تھا، بس اتنا۔ اب کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ یہ جو لفظ فرسخ ہے اس کو لے کر آئے، کس کی جگہ پر؟ اس فاعل کی جگہ پر، جو فاعل حذف کیا زید مثلا، تو اس کو لے کر آئے، فرسخ جو ظرف ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمانی ہوتا ہے، ظرف مکانی ہوتا ہے، تو اس لیے دو مثال پیش کی مصنف نے۔ فرسخن یہ فاعل کی جگہ پر آ گیا، سیر فرسخن یعنی زمان، یہ ظرف زمان کی مثال ہے کہ کتنا زمانہ سفر کیا، فرسخ کا زمانہ۔ اچھا، و سیم رمضان، یہاں پر مثلا پہلے ساما روزہ رکھنا، سام زیدن، زید نے روزہ رکھا، یہ لازم تھا، تو اب کیا ہے یہاں پر خود کلام مفعول بہ نہیں ہے کہ زید کے حذف ہونے کے بعد ہم مفعول بہ کو اس کی جگہ پر رکھیں، اور رمضان جو مثلا ظرف مکان ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، سیم رمضان، رمضان میں روزہ رکھا گیا۔ اچھا، مر بزیدن،
یہ کس کی مثال ہوگی؟ ظرف کی، ابھی تک ظرف کی چل رہا تھا. مر بزیدن، مر بزیدن، یہاں پر دیکھیں کہ یہ مر یعنی پہلے تھا مار زیدن، زید گزرا، ٹھیک ہے. تو زید گزرا، اس تو یہ جب زید لفظ زید کو ہم نے حذف کیا تو یہ جار مجرور بے زید، با جار یہ مجرور، جار مجرور دونوں مل کر کیا ہے، اس کے قائم مقام ہو گئے ہیں بے زیدن، یعنی اس فاعل جو حذف ہوا ہے اس کی جگہ پر آ گئے ہیں. اس طرح دیکھیں وہ جولسا جلوس الامیر، مثلا پہلے تھا جلس زیدن، تو یہاں پر اگر زید کو حذف کر دیا تو جلوس الامیر، اس مصدر کو، جلوس مصدر ہے، جلوس الامیر کے کو اس فائل کی جگہ پر رکھا. جولسا بیٹھا گیا، جلوس الامیر امیر کے بیٹھنے کی طرح. کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فائل حذف ہو جائے تو پہلی چوائس یہ کہ آپ مفعول بہی کو لے کر آئیں اور سارے احکام اس پر فائل والے لے کر آئیں. ایک، اگر مفعول بہی نہیں ملتا تو یہ تین آپ کے پاس اختیارات ہیں. یا تو آپ ظرف لے کر آئیں، پھر مکان ہو زمان ہو جو بھی اس کی مناسبت سے ہو، یا جو جار مجرور کو لے کر آئیں، یا جو ہے تیسری آپشن کیا ہے، تیسرا آپشن ہمارے لیے کہ آپ مصدر کو لے کر آئیں. یہ تین چیزیں ہیں، ظرف ہو، جار مجرور ہو یا مصدر ہو. اب کوئی کہے کہ یہ جو ظرف ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے یا جو ہے جار مجرور ہے، یہ کیا کچھ شرائط ہیں اس کے لیے کہ یہ کب اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں فائل کے، یا کوئی شرط نہیں ہے، بس جب بھی آپ کا دل چاہے مصدر لے کر آئیں، ظرف لے کر آئیں، چاہے یہ شرائط پورے ہوں نہ ہو؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تین شرائط ہیں، اگر وہ تین شرائط پورے نہ ہوں تو آپ کبھی بھی ظرف اور مصدر کو وغیرہ کو ان کے قائم مقام نہیں کر سکتے. اس تیسری چیز کو انشاءاللہ شروط ظرف والمصدر کو اگلے درس میں حل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.